تو اس ایک آیت میں قرآن کریم کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اس آیت میں 6 چیزوں کا بیان ہے، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم ہے، اور یہی 6 احکام یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اس آیت کو قرآن کریم کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہ ایک ہی آیت نازل ہوتی تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہی آیت بھی کافی تھی۔ اس آیت کی جامعیت کا مسلمانوں کے اوپر ایسا اثر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اس آیت کو جمعے کے خطبے کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ خطیب آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ اس آیت کو اللہ نے ایسا مؤثر بنایا ہے انسانی قلوب کے لیے کہ کئی معروف صحابہ کرام اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی طرف قلبی میلان رکھتا تھا لیکن کچھ تردد تھا، تو ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت نازل ہوئی، خاص کیفیت طاری ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے 1-2 مرتبہ اوپر دیکھا، اور جب وہ کیفیت آپ پر سے ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ آیت آپ نے پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے سنی تو اسلام کے بارے میں جو بھی تردد میرے ذہن میں تھا وہ فوراً ختم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح اقسم بن صیفی یہ عرب کے معروف سرداروں میں سے تھے، ان کو حکیم العرب کہا جاتا تھا۔ عرب کے بڑے دانا اور دانشور قسم کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جب بار بار سنا تو ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا چاہیے۔ چنانچہ اپنے قبیلے کے 2 لوگوں کو بھیجا کہ ذرا جاؤ مکہ مکرمہ اور جو شخصیت نبوت کی دعوے دار ہیں ان کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، واپس آ کے ہمیں بتاؤ۔ ان کے قبیلے کے 2 لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ من انت وما انت، کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ یعنی ایک تو آپ کے نسب کے بارے میں سوال کیا، اور دوسرا آپ کے منصب کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ گویا کہ اپنی رسالت کا ان کے سامنے اظہار فرمایا، اور پھر اپنی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر حضور علیہ السلام نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ یہ دونوں بڑے متاثر ہوئے، واپس اپنے سردار اقسم بن صیفی کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر ان سے کہا کہ ہم نے ان سے 2 سوال کیے، کہ ایک آپ کے نسب کے بارے میں اور دوسرا آپ کے منصب یا فرائض کے بارے میں۔ تو انہوں نے ہمارے پہلے سوال پر تو کوئی خاص توجہ نہیں کی، اور بس اتنا ہی کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ ہم نے پھر دائیں بائیں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ایک عالی نسب رکھنے والی شخصیت ہیں اور ایک معزز خاندان سے تعلق ہے۔ البتہ دوسرا سوال کچھ وضاحت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا، اس سوال کا جواب ہمیں دیا، اور یہ آیت انہوں نے ہمیں سنائی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سردار اقسم بن صیفی کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ اب وہ بڑا دانشور سردار تھا، عرب تھا، عربی زبان کے اونچ نیچ سے واقف تھا۔ اس نے جیسی ہی یہ آیت سنی تو فوراً
اس آیت کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچائی اس کے دل میں گھر کر گئی، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ایسی سچی تعلیمات ہیں کہ اس کی طرف جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پہلے ان لوگوں میں ہونا چاہیے جو کہ ان کے اوپر ایمان لائیں۔ تو اس طریقے سے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ہدایت کا سبب بنائی۔ تو اس آیت میں ایسی جامعیت ہے کہ پورے دین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔